الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سائلا اشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسلیما دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور عزیز بھائیوں، ماہ ذی-القعدہ آج پہلا جمعہ ہے اور یہ پہلے ابتدائی دو جمعے جو ہیں فضائل حج اور فضائل مکہ شریف بیان کیا جائے گا، بعد والے دو جمعے فضائل مدینہ شریف اور حضور دی بارگاہ دی حاضری۔ اللہ کریم صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے، تو میں نے سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مزاج میرے تے کچھ اور سی، تیاری میری کچھ اور سی۔ ایڑا بندہ سامنے بیٹھا ہے، یہ حضور خطیب الاسلام رحمت اللہ علیہ دی مسجد چوں، پھر یہ پروانہ مشہور ہے، شاہ صاحب ان پروانہ دے سن، تو پھر جمعہ دا بھی شنگار تے نعرے شاہ صاحب دے نال رہنا، تو وہ باہر اتنے دھوپے پہ کے انتظار کر رہے تھے، تو جڑی گل کی تھی تھوڑا مائنڈ چینج ہو گیا میرا۔ بہرحال پھر بھی موضوع کے مطابق میں جو عرض کرنا، اللہ میں صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے اور پھر اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات نے قرآن کریم کی ارشاد فرمایا ہے، لا اقسم بہذا البلد، منو قسم اس شہر دی، کس شہر دی؟ وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں سونیاں تیری جلوہ گری ہوئی۔ ترتیب ہوئی فضائل حج اور فضائل مکہ، لیکن تھوڑا جا چینج پھر ہوئے گا۔
رب رب کی قسم اٹھا رہے ہیں. کسی چودھری قسم نہیں اٹھائی, کسی مولوی نے قسم نہیں اٹھائی, کسی لمبردار دی گل نہیں, کسی وزیر مشیر ایم پی ایم این اے دی گل نہیں. رب حکم الحاکمین مالک یوم دینوں کے اندر پہ قسمی لا اقسم بہذا البلد, منو قسم اس شہر دی. سوال پیدا ہوتا ہے بہت سارے ذہن میں فضیلتاں اس شہر دی ہوندیاں نے, کیونکہ وہ شہر ہے جدے ول سفر کرنا انبیاء دی سنت ہے, جدے ول بنیت ثواب جانا اتقیاء دی سنت ہے, صحابہ دی سنت ہے, تابعین دی سنت ہے, تبع تابعین دی سنت ہے, تابعات دی سنت ہے, تبع تابعات دی سنت ہے, غوثاں قطباں ابدالاں دی سنت ہے, جدے ول بنیت ثواب سفر کرنا علماء صلحاء نیک لوگاں دی سنت ہے. وہ شہر جڑا ہے جدے ول لوگ بنیت حج اور بنیت عمرہ جاندے نے, اور جدے بارے سرکار دا حکم ہوئے کہ جڑا بندہ کروں عمرہ اور حج دی نیت واسطے نکلیا, راہ میں اگر وہ فوت ہو گیا, دا وصال ہو گیا, فرمایا جیسے شہید نیت کر کے جہاد میں جاتا ہے, جہاد میں جانے سے قبل اس کی راستے میں فوتگی ہو جاتی, کسی فوت ہو جاتا ہے کسی معاملے میں بیماری سے یا کسی اور مرض کے شکار ہو کر یا طبی موت یا کسی طریقے سے مر, تو کہا اس نے نیت کی تھی جہاد کی, تو اب وہ شہید کہلائے گا. جہاد سے قبل میدان میں جانے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو نیت کا ثواب یہ ہے کہ اس کو اس کا شمار شہداء میں ہوگا. تو جب کہا یہ عمرہ اور حج کی نیت کے لیے جا رہا ہے, اگر راستے میں ڈیتھ ہوگی, مر گیا, وصال کر گیا, انتقال کر گیا, تو کیا ہوگا؟ فرما اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. چونکہ ثواب معلوم ہے, ثواب نیت دا ہوندا ہے, عمل دا نہیں. عمل تو کر ہی نہیں سکیا, نہیں دھیان کیتا جی, عمل تے کر ہی نہیں سکیا, اتھے حج کر ہی نہیں سکیا, سائی کر نہیں سکیا, حجر اسود تو چوم نہیں سکیا, طواف کعبہ نہیں کر سکیا, کچھ نہیں کر سکیا, عمل تے نہیں کیتا, لیکن اس عمل دا ثواب مل گیا. کیوں؟ وہ عمل کرن دی نیت سی. معلوم ہے ثواب نیت دا ہوندا ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. ثواب کا دے بولو نیت دا. اور اللہ دے فضل و کرم نال عقیدہ اہل سنت تو بہترین عقیدہ ہے جدی ہر کم دے اتے نیت کر کے, اور نماز پڑھ لگے تاں ہی نیت کری دیئے, پتہ نہیں ثواب نماز دا ہوئے, پتہ نہیں وہ قبول کریں انہیں ثواب مل جائے گا, چونکہ نیت آلہ ہے. تو بہرحال اس مکے دے اندر بڑے بڑے غوث قطب بدال ہون بھی قیامت تک جاندی رہن کے بنیت ثواب لین واسطے, یہ بڑا بڑا ثواب ہے جی. تو اس شہر دی قسم اللہ وحدہ لا شریک نے اٹھائی ہے. تو بڑیاں فضیلتاں, بڑیاں برکتاں, بڑے ذہن چوتے آندے نے کہ یار بالکل مکے دی بڑی شان ہے. تو بلکہ بزرگان دین نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا کہ اگر بندہ طاقت رکھتا ہوئے تو جتو حرم دی جو شروع ہو جائے, اللہ جتو حرم دی جو شروع ہو جائے, وہ تو کی کرے, وہ تو سواری تو اتر جائے, تو پیدل چل کے حرم میں جائے اگر طاقت رکھتا ہو. اگر طاقت نہیں تو پھر سواری استعمال کرے, اپنے آپ کو ہلاکت نہ پائے. اگر ڈگ جان دا خطرہ ہوئے یا حج دے اندر نقص واقع ہونے دا خطرہ ہوئے تو پھر وہ سواری تے بیٹھا رہے. تے جی طاقت ہوئے تو پھر انہوں پیدل جانا چاہیے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ دی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی نا, تو بینائی تو روئے, بڑا روئے. پیر پائیاں پوچھا جناب اس کا رون دی وجہ, آپ نے فرمایا روندہ اس واسطے ہیں نبینہ ہو گیا, میں پیدل حج نہیں کر سکیا. اللہ اکبر. فرمایا ہون میں پیدل جا نہیں سکتا, دل چاہیے کہ پیدل حج کیتا جاندہ. بہرحال یعنی وہ شہر کے اندر جتھوں نبی بھی مدینیوں چل کے مکے میں چاہے, وہ شہر دی کی فضیلت ہوگی گی. پھر بڑیاں فضیلتاں اگر ایک ایک بیان کیتا جائے شاید زندگی مک جائے, فضیلت مکہ ختم نہ ہو. زور سے بولیے سبحان اللہ. اللہ کریم دونوں مکہ شریف لے جائے, فضیلت مکہ نہ ختم ہو. تو خیال سوال پیدا ہوتا ہے, بڑے خیال آئے کہ فضیلت کیڑی کیڑی گنی جائے جس جو کے اندر شکار ممنوع ہوئے, جتھے قتل و غارت منائیں, جتھے خون ریزی منائیں, اور جتھے غیر مسلم دا داخلہ بند ہے. کتنی وہ پکیزہ تھاں ہوئے گی,
کتنی عالی شان، جتھے ایک نماز پڑھن دا لکھ نماز دا ثواب ہو۔ تو جس وقت اللہ اکبر تو کی فضیلت پھر دل چ ہوتا ہے، ہاں سب تو بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دھرتی دے اوتے، اس زمین دے اوتے اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، بولو اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے۔ کسی شہر کسی ولی دا گھر ہوئے تے شرک پور شریف، علی پور شریف، سیال شریف، گولڈا شریف، جناب تونسا شریف، پھر بریلی شریف، اجمیر شریف، گولڈا شریف، سمجھ آئی نا جی؟ جتھے ولی دا گھر ہوئے وہ سارا گھر شریف، وہ سارا بستی شریف، تے جتھے اللہ دا گھر ہوئے وہ مکہ شریف۔ اللہ اکبر، ساریاں فضیلتاں قربان کعبۃ اللہ دے تو، سب فضیلتاں دا مرکز کعبۃ اللہ ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ والا اللہ نے وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ جی مولا، فرمایا میں تنوں فضیلت کعبہ دسنی چاہنا، فضیلت کعبۃ اللہ۔ تو آخیا یا اللہ کعبہ کی ہے؟ رب نے فرمایا کعبہ میرا گھر ہے پیارے موسیٰ، اور تمام گھراں تو میں چن لے اپنا گھر کعبۃ اللہ۔ یا اللہ دی فضیلت، فرمایا دی فضیلت یہ ہے کہ جڑا بندہ گھروں چل کے سفر کر کے میرے گھر دا طواف کرے وہ دے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اگے سنو بڑی دلچسپ بات کہ رب موسیٰ کلیم اللہ ہم کلامی کر رہے ہیں، اور کیا شان موسیٰ کلیم اللہ تھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہم کلام منہم من کلم اللہ، اللہ نے کلام کی تھی موسیٰ کلیم اللہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جڑا ایدہ حج کرے طواف کرے میں دے گناہ معاف کر دینا۔ یا اللہ پھر اور ثواب، فرمایا ہاں جڑا بندہ ایدہ حج کر کے جاوے او دے بھی گناہ معاف، تے جڑا دا پڑوسی ہوئے او دے بھی گناہ معاف، او دے پڑوسی دے بھی گناہ معاف۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کہا یا اللہ بعض لوگ کیسے ہوتے جنہوں کو پیسے حرام حلال دی تمیز نہیں ہوندی، کوئی نیک نہیں ہوندے، بد ہوندے نے، پیڑے ہوندے نے، یا اللہ گناہ گار ہوندے۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ او جڑا حج کر کے گیا ہے وہ دیاں نیکیاں دے صدقے انہاں گناہ گاروں معاف کر چھڑا۔ اور تھے بات ضمناً آگی پیش کر لیے، جے حاجی حج کر کے جاوے تے او دے صدقے نال گوانڈی بخشے جان۔ بہت بڑی بات پیش کرنی چاہنا، حاجی طواف کعبہ گناہ گار ہوئے، عام آدمی ہوئے، جس وقت حج کر کے واپس ہوندہ ہے گناہ معاف، او دے صدقے نال، او دیاں نیکیاں دے صدقے نال پڑوسی گناہ گاراں دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ دے عام حاجی حج کرے او دے صدقے نال پڑوسی بخشے جان۔ تے جے کملی والا طواف کر کے دعا امت واسطے کرے تے حضور دے غلام کیوں نہیں بخشا جاتا؟ بولیے نہیں یار سبحان اللہ۔ جے کملی والا دعا کرے تو پھر تے کوئی ناممکن نہیں کہ بخشا نہ جائے بندہ، پھر تے ناممکن کوئی نہیں، چونکہ اتھے اللہ اپنے یار دی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ وجہ سے شیطان پٹیا، یوم عرفہ دے دن شیطان رویا پٹیا، تو یہ ہویا کہ یہ سرکار فرمائیں جتنا میں غضبناک اور پریشان اور ذلیل ہندہ شیطان میں اس دن ویکھیا ہے، پہلو نہیں ویکھیا۔ حضور اللہ کہتے فرمائیں یوم عرفہ، حضور پھر فرمائیں جدو رب اپنے مخلوق دے گناہ معاف کردا ہے، شیطان پھر واہ ویلا کہ پٹ دے آندہ ہے جو میں سارا سال کیتا سی، یہ تو جو میں پھڑے پھڑے کمے کو کرائے سان، یہ تو آیا ہے رب نے انہوں بخش دیتا ہے۔ پھر حضور فرمائے شیطان ہوندہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس مکے دے اندر جدہ ثواب اتنا ہوئے تو پھر خیال آیا کہ فضیلتاں تے ساریاں ہیں مکہ شریف دیاں بڑیاں فضیلتاں نے، تو حکم یہ ہے کہ حج کرو صاحب استطاعت واسطے طاقت رکھدا ہوئے۔ اور بھی بات سن لینا، حکم یہ ہے کہ تمام فرائض ادا کر جدے ذمہ قرض ہوئے ہوتے حج فرض نہیں، ایک گل ذہن رکھ، جدے ذمہ قرضہ ہوئے ہوتے حج فرض نہیں، یا جدے ذمہ حقوق العباد ہون، مثلا تیاں ویاہن والیاں نے حقوق العباد دے معاملات نے اگے اجے ہیں تو تے فرض نہیں، فرض ہو تو جدو سارے حقوق تو فارغ ہو جائے
فارغ ہو کے پھر ایک حج تے فرض ہے اور پھر جاوے تے پچھوں دا سسٹم نظام چلتا رہے وہ تے اج فرض صاحب استطاعت ہوتے تے اللہ نے پھر اکھ دیتی ہے، زبان دیتی ہے، ناک دیتا ہے، پھر دل دیتا ہے، دماغ دیتا ہے، دولت دیتی ہے، ہر شے دیتی ہے، اکھ دیتی ہے اللہ نے صحیح ویکھن واسطے، زبان دیتی ہے قرآن پڑھن واسطے، کان دیتا ہے نبی دی نعت سنن واسطے۔ سمجھ آئی نہیں؟ اللہ دی عطا ہے، پھر کے چل کے عرض کر لیں نہیں، اللہ دی عطا ہے کہ اکھ دیتی ہے کہ اودے نال روضہ رسول ویکھے۔ اللہ اکبر، روضہ رسول ویکھے، کعبۃ اللہ ویکھے، اکھ اس واسطے دیتی ہے قرآن پاک پڑھے، حدیث پڑھے، مسجد چاہے، نماز پڑھے۔ تو کان دیتا ہے کہ قرآن دی تلاوت سنے، نعت رسول سنے اور صحیح صحیح جائز گلاں سنے، نیکی دی گل سنے۔ سمجھ آئی جی؟ تو اس تو بعد پھر جڑا ہے قوت سماعت، برین دیتا ہے صحیح سوچنے واسطے، دل دیتا ہے یاد مصطفیٰ دے واسطے، اور یاد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بھی تو نسخہ دس جی، نسخہ ہارٹ دے مریضاں واسطے، دل دے مریضاں واسطے۔ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی سن دلی دے اندر، تو انہوں نے کول ایک عالم دین آئے تو آپ نے فرمایا تو کی گل ہے تیرا رنگ کھٹا ہوا ہے؟ خیر انہوں نے کہا جی ہے تو نوجوان ہاں پر ہے کہ میرا دل بڑا کمزور ہو گیا تے مینوں فکر جوانی چ فوت ہو جاواں گا۔ بزرگ اللہ ولی فرمایا نہیں انج نہیں ہوندا، تو اپنے ہر نماز تو بعد سجا دل تے رکھ کے 21 واری پڑھنے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر ویڈیو بن رہی، پھر ریاض بھائی کو لے لینا جب نام وظیفہ یاد رہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 21 واری پڑھ کے پھوک مار، دل کمزور نہیں ہوئے گا۔ تو دل جڑا ہے وہ میرے رب دا ٹھکانہ ہے، ہائے ہائے ہائے، دل ٹھکانہ میرے آقا دا ہے، امام الانبیاء دا دل ٹھکانہ ہے مسلمان بھائیو۔ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور۔ پڑھ لو اے دل وچ ڈیرا حضور دا ہی ہونا چاہیے، پیڑے پیڑے ڈیرے نہیں، یہ دل بنائے، کوٹھا جڑا بنایا ہے محبوب دے واسطے بنایا ہوا ہے۔ اور جدوں کسی عزت والے پرونی نو بلایا جاوے نا، کمرہ پہلوں صاف کرنا پیندا ہے۔ ہائے ہائے، کمرہ صاف ہوئے آٹومیٹکلی بہن نو دل کردا ہے۔ کمرہ گندا ہوئے، پیڑا ہوئے، بہن نو تھاں کرسی جڑی وچ رکھی ہے گندی ہوئے تے معزز پرونا پیندا نہیں۔ تے میرے نبی تو بڑا معزز کیڑا ہے؟ پہلے دل صاف کر، درود و سلام دی کثرت، اللہ اللہ دی ضرباں لا، پھر حضور نو آواز مار۔ ہائے ہائے، پھر میرا نبی دیر ہی نہیں لاؤندا۔ پہلو یہ صاف من صاف تے ہوئے نا، تو پھر اس تو بعد پھر آپ نبی پاک ڈیلا لا چھڑ دینے آخر، چونکہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پھر اولا ادھر ہوں جدو دل صاف ہوئے۔ کہہ لو ذرا دل ٹھکانہ میرے حضور کا، دل ٹھکانہ میرے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور، ہائے ہے جلوہ خانہ میرے، کہہ لو جلوہ خانہ میرے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور۔ تو جتھے فرمائے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم جتھے بڑیاں فضیلتاں نے،
ہوں دل وچ خیال آیا ہے بھی قسم رب چکتا ہے پیا اج کسے بندے دی قسم کوئی جناب ولی چک لوے تو بڑا مقام کسے دی قسم عالم دین اٹھا لوے آکھے یارے دی قسم فلان نے چکی بڑا شان والا بندہ ہے کسے دی قسم کوئی چودھری محسن صاحب بھی اٹھا آکھے جی بڑی شان والا بندہ ہے کسے دی قسم جناب کوئی وزیر مشیر چکے آندھے بڑی شان والا بندہ ہے کسے دی قسم جناب عالم دین اٹھاوے تے بہت بڑی شان والا اس شہر دا کی مقام ہوئے گا جی دی قسم خدا وحدہ لا شریک اٹھا رہے ہیں او دا کی مقام ہوئے گا جی دی قسمہ رب آپ چک دے پیا لیکن قسم ادوں چکی جاندی ہے جدوں اگلے دی کوئی سچائی نظر آوے اگلے دی کوئی فضیلت نظر آوے یا قسم ادوں دیتی جاندی ہے جدوں نال پیار ہوئے تے پیار دے کئی ریزن نے پھر اس پاس سے جاما تے بات بہت آؤٹ آف موضوع نہ چلا جاما ریزن دے مختلف کہ دی قسم کیوں چکی جی تے ہمیں قسم نہیں اٹھائی فلانی وجہ ہے فلانی وجہ ہے فلانی وجہ ہے فلان وجہ ہے تو انہاں وجوہات دی وجہ تو قسم اٹھائی نیاں دیتا جاندہ ہے تے وجوہات دی وجہ تو وہ دیتے 100% کانفیڈنس بھروسہ ہوئے تے پھر نیاں دیتا جاندہ ہے کئی حال نہیں تو آتا ہے کئی بندے ایسے ہوندے نے بالکل جنہوں کوئی شعور نہیں ہوندا گل سنوں دا جڑی میں گل کر گیا گل ہی ضائع کر گیا سجے کھبے ویکھنا عقل مندی نہیں میں پھر رپیٹ کرنا بات نیاں ادوں دتا جاندا ہے جدوں اگلا بندہ صاف ہوئے ہن تے سارے نیاں دین دے ٹرے نے چوراں دا دفاع ہو رہا ہے بولو تو صحیح میں کہا ہوں چھڑو جدو فیصلے سڑکاں دے ہونے نے تو چھڑو پھر تھانے انہوں تالا لاؤ عدالتاں انہوں تالے لاؤ جیل دے منہ کھول دیو جیلوں دے دروازے کھولو قاتل بھی باہر آ کے 10 بندے کٹھے کر کے احتجاج کر کے وہی بات جان چور بدماش ڈاکو جنہیں ڈکے رہے جیلوں دے سارے چھڑو جدو عدلیہ دا فیصلہ ہی قبول نہیں سن بولو تو صحیح یہ نظام یہ عدلیہ کا نظام تھانہ کلچر ہمیں سیدنا فاروق اعظم نے عطا کیا ہے اس کو نہ ماننا اس کی بار بار اس کی تضحیق کرنا اس کی توہین کرنا یہ تو اس عمر فاروق کے قانون کی توہین ہے صحیح گل کرنا پیا میرا کسی پارٹی نے تعلق نہیں میں ضرورت ہی کوئی نہیں میں کسی پارٹی دے سہارے تے چلا میں کوئی محتاج آدمی ہوں میرا اپنا نام ہے حضور دے صدقے نال ہر ملک ہر پنڈ ہر ڈسٹرکٹ ہر صوبہ ہر شہر میرا نام ہے نبی پاک دی وجہ تو حضور دے ذکر دی وجہ تو میں کوئی ضرورت ہے کسی پارٹی استعمال کرنی میں کوئی ضرورت نہیں نہ میں کسی تعریف انجے کہ جی انجی کرنے تے جیلاں دے بوئے کھولو قاتل بھی بعض سڑکاں دے ہوتے آ جان 10 بندے بھی اپنے خاندان دے کٹھے احتجاج کر لیں وہ دا نیاں دے دن جدوں آخر جی میرے خاندان نے فیصلہ کرنا ہے تے چھٹو پھر ججاں نوں چاروں نوں کر لو ہمیں اتنی تنخواہ کیوں دیندے پے ہو یہ کیا تماشا ہے ملک کے ساتھ اور وہ قوم اس قوم کا کیا بنے گا جو اپنی عدلیہ کے نظام کو نہیں تسلیم کرتی جڑے اتنے بیٹھے جج کو پاگل نے بولو تو صحیح جج کو پاگل نے بیٹھے نے اتنے نہیں بہرحال کیا کروں وہ ساری جماعتاں اپنے میں رونے پر جڑا پڑھیا جاندہ وہ آندہ میں سچا جڑا پڑھیا جاندہ وہ دے واسطے عدلیہ جھوٹی ہے جڑا پڑھے پاویں مسلم لیگ پاویں پیپل پارٹی پاویں کوئی بھی یا عمران خان مینوں کسی نہ کوئی دلچسپی نہیں میں صرف آنا بھی خدا دے واسطے اگر اس قوم کو یہ بتاؤ گے کہ عدلیہ کا نظام ہمیں قبول نہیں تو یہ تمہاری سوچ خانہ جنگی کی طرف لے جائے گی اور پھر تو ڈیفنس نہیں کر سکو گے اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکو گے اگر پھر کل اٹھ کے چور بھی آکے گا میں نہیں مانتا جج دا فیصلہ پھر تو جج تے بیچارے ختم ہو گیا کام ہونا یہ ایسی ترغیب نہ دو لوگوں کو کہ وہ لوگ تمہاری عدالتوں کے مخالف ہو جائیں تھانہ کلچر کے مخالف ہو جائیں یہ حضرت فاروق اعظم نے قانون ہاں اگر اتنے اپیل کرنے کا حق ہے اتنے کورٹ اگر بندہ صحیح ہے اگر بندہ گناہ گار نہیں تو اپیل کر کے اپنا تو جی آکھے جی نہیں جی سڑکاں دے فیصلہ کرنا ہے تو یہ جہالت ہے ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کرتے ہم اپنے عدلیہ کا نظام تسلیم کریں گے اور افواج پاکستان کا ساتھ 24 آور ہم دیں گے ملک کی سالمیت کے لیے بہرحال نیاں ادو ہوں جدوں کو کہ شاید صحیح ہوئے بندہ کو عالی شان ہوئے تو خالق کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد میں قسموں سے شہر دی مولا کس شہر دی کیوں قسم کھا دی مسلمان بھائیو خیال آئے وہ تھے کعبۃ اللہ کعبہ دی بڑی شان ہے رب نے قسم تاں اٹھائی ہوئے گی وہ تھے کعبۃ اللہ موجود ہے اے رب العالمین قسمہ تاں چکیاں نے وہ تھے کعبہ ہے اور میں قسم تے میں چکی ہے پر کعبے دی وجہ تو نہیں
کعبہ بہت بڑی شان والا ہے، کعبے دی عظمت بڑی ہے، فضیلت بڑی ہے، کعبے دے فضائل و کمالات بڑے نے، پر فرمایا قسم چکن دی وجہ کعبۃ اللہ شریف نہیں۔ مولا پھر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا تے مروہ جڑیاں تیریاں نشانیاں نے، جتھے جناب حاجرہ نے قدمین شریفین لائے ہوئے نے، جتھے مولوی نسدے نے، پیر نسدے نے، چودھری شاہ قدا، وزیر مسیح سارے جا کے نسدے نے، تے صفا مروہ تے صحیح کر دینی۔ مولا بڑی شانی امام الانبیاء بھی اتھے نسے نے، نبی بھی نسے نے۔ مسلمان بھائیو اے رب العالمین قسم تاں اٹھائی ہوئے گی اتھے صفا تے مروہ، فرمایا صفا مروہ دی بھی بڑی شانی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی میری نشانی، مروہ بھی میری نشانی ہے، پر ایتھے قسم اٹھان دی وجہ نہ صفا ہے نہ مروہ ہے۔ کعبۃ اللہ دی بڑی فضیلت مولا، پھر کافر میں کعبہ بھی قسم چکن دی وجہ نہیں، مولا صفا تے مروہ فرما وہ بھی نہیں، مولا حجر اسود جڑا جنت میں جو پتھر آیا ہے فرما بہت بڑی شان ہے، پر لا اقسم بہذا البلد وجہ حجر اسود بھی نہیں، مولا پھر کی وجہ حتیم وجہ ہو سکتی، مزدلفہ وجہ ہو سکتی، میدان عرفات وجہ ہو سکتی، فرما نہیں میدان عرفات بھی نہیں، مولا پھر وجہ کی فرمائے نہ کعبہ وجہ ہے، نہ غلاف کعبہ وجہ ہے، نہ حرم وجائے، نہ مزدلفہ وجائے، نہ حتیم وجائے، نہ صفا وجائے، نہ مروہ وجائے، نہ مقام ابراہیم وجائے۔ مولا پھر قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا آپ مسئلہ حل کر دیتا ہے قرآن کریم میں۔ مسلمان بھائیو فرمایا ساریاں فضیلتاں برکتاں ایک پاسے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں قسم تاں چکی ہے اس شہر وچ میرا یار آیا ہے۔ فرمائے قسم تاں اٹھائیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایتھے میرے یار دی جلوہ کری ہوئی ہے، ایتھے میرے یار دی تشریف آوری ہوئی ہے، یا سوکھے لفظن کر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں مکے دی قسم سوات اٹھائیے ایتھے میرے یار دا ملاد ہویا ہے۔ مکہ بڑی شان والا ہے مسلمان بھائیو، کعبہ بڑی شان والا ہے، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں۔ مل کے ذرا پڑھ لو، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، کعبے کی کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، کعبے کی زیارت ویسے منو یقین ہے تسی جنتی ہو، منو یقین ہے تسی جنتی ہو، نبی پاک دے غلام و حضور دے تے الیکشناں دے دن نے یہاں دے نعرے مار مار تھک گئے ہو تے یہاں پھر انج پڑھنا نہیں چاہوں دیتے، پھر جے دونوں طریقے بد نصیبی ہے، جو انہوں نے ایویں مار مار تھک گئے تاں بھی بد نصیبی ہے، جے نہیں پڑھ دیتے تاں بھی بد نصیبی ہے۔ انہوں نے نعرے مارنا کوئی خوش بختی نہیں، تو انہوں کسے معزز نہیں آکھنا، نبی دا نعرہ مارے تے تین عزت والا لوگ آکھنا۔ مل کے ذرا پڑھ لو، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار، بل پھر ہم ان کو کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ مسلمان بھائیو صفا بھی شان والا ہے، مروہ بھی شان والا، سارے پہاڑیاں بھی شان والیاں نے، کعبۃ اللہ بھی شان والا ہے۔ کتنی شان ہوئے گی، خالقی کائنات پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قیامت دا دن ہوئے گا کعبے نو دلہن دی طرح سجایا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، ہیرے جواہرات نال مزین کیتا ہوئے گا، انوار و تجلیات نال مزین کیتا ہوئے گا۔ پھر ہوئے گا کی
تو جو چاہاں گا حاجی جڑے ہون گے جنہوں عمرے کیتے نے حج کیتے نے انہوں نے کعبے دا غلاف پھڑیا ہوئے گا قیامت والے دن وہ کعبے نال چمٹے ہون گے غلاف نال اور کعبہ اسی طریقے نال انہوں نے لے کے جنت چ داخل ہو جائے گا اور ایمان دی سلام جی نال گل دا جواب دینا مسلمان بھائیو ایتھے دامنے کعبہ پھڑن والا ہوئے تے قیامت نو کعبے دے نال ہائے ہائے کعبے دا دامن پھڑے قیامت نو کعبے دے نال ہوئے گا جنہیں کعبے دا دامن پھڑیا ہوئے گا وہ صدیق و فاروق دی شان دا کون اندازہ کر لگتا ہے جنہیں حضور دا دامن پھڑیا ہوئے جڑا کعبے دا دامن پھڑے کعبے دے نال جنہیں حضور دا دامن پھڑیا حضور دے نال ہوئے گا ہاں ہاں امام الانبیاء دے نال ہوئے گا مسلمان بھائیو جنہیں دامن مصطفیٰ پھڑیا گیا ہے جنہیں دامن مصطفیٰ پھڑیا تھا دے اندر مسلمان بھائیو او دا کی مقام ہوئے گا وہی پھر صحابہ ہوں گے اہل بیت اطہار ہوں گے نبی جین صدیقین شہداء صالحین غلاف کعبہ پھڑنے والا بندہ کعبے دے نال جنہیں حضور دی دامن پھڑیا ہوئے وہ حضور دے نال ہائے ہائے جنہیں کعبے نال مسون والا غلاف پھڑیا ہوئے کعبے نال مسون والا غلاف پھڑیا ہوئے بہت شکریہ مہربانی جنہیں کعبے دا غلاف کعبے نال مس ہوئے تے غلاف آلہ ہن میں تواڈے کولوں مسئلہ پوچھن لگا کعبہ اللہ دی دیوار پتھر نال مس ہوئے کپڑا تے کپڑا فائدہ دیندا ہے کپڑا کیوں فائدہ دیندا ہے وہ دا تعلق اس پتھر نال ہے جڑا اللہ دے قادی دیوار وچ لگا ہوا ہے اجے سمجھ نہیں آئی نہیں نسبت نہ شاید آرام ہو جائے تینوں کی پتا ہوئے تو تے بے وقوف جاہل آدمی ہیں پتھر نال کپڑا لگ جائے کپڑا مشکل کشا کعبے کا غلاف پکڑو قیامت کے دن کعبہ تجھے جنت میں لے کے جائے گا میں کہتا ہوں اس پتھر کے ساتھ کپڑے کا تعلق ہو جو کپڑے کو چومے کعبہ اسے جنت میں لے کے جائے گا حسین کا تعلق حضور کے جسم کے ساتھ ہے جو غلام حسین ہوا حضور اس کو خود جنت میں لے کے جائے گا اللہ اکبر اگے چلو حجر اسود کو لے چل نہیں اللہ تو سوا کوئی فائدہ نہیں دیندہ ہے جہالت ہے یہ بے وقوفی دی علامت ہے اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں یہ چونکہ نفع نہ پھیرو پچھلا جمعہ استمداد اور ادھے پھر عرض کیتا وسیلے دو تو گزر گیا صرف ایوی ضمناً بات آ گئی کعبے نہ لگن والا غلاف میرے آقا دی حدیث ہے قیامت نو جنت وہ لے کے جائے گا کعبہ اللہ اکبر تے جے او دا مقام جناب سیدنا فاروق اعظم دور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور جسلے دور فاروقی صحابی نے سی جناب عمر فاروق دی قیادت اندر حج کرنے واسطے گئے حج کرنے واسطے جسلے گئے مسلمان بھائیو فرمایا سی کی ویکھیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود دے سامنے آئے پوری بات سنا دینا مسلمان بھائیو حجر اسود دے سامنے آئے نہیں آپ پتھر دے سامنے آگے کھلو گئے نہیں فرمائے پتھر نہ جناب عمر فاروق اللہ کرنے لگ پہ فرمائے او پتھر تینوں کبھی نہ چمدا یہ میرے سرکار نے نہ چمے آندہ ہم اللہ کو مانتے ہیں میں کہ اللہ تو نہیں مانتا ہم اللہ کے سوا کوئی اللہ کے سوا یہ تعظیم نہیں یہ تیروں کی بات تیری کو تعظیم کرے دے پھیرے نا تیری کی نہیں کرنی تعظیم جس کا تعلق غلامی رسول سے نہ ہوا اس کی کون تعظیم کرے گا بولو تو صحیح عیسائی اللہ دے بندے نہیں ماندے نے اللہ نو کہ نہیں
بولو تو صحیح یا اللہ تم تو ساری کائنات مانتی ہے، روڑا تو اتنے مکنا محبوب دیتے ہاں۔ فرمایا کدی نہ چمدا جی حضور دے نہ چمیا ہوندا، جس پتھر نبی ایک دو واری چمن انہوں فاروق اعظم چم دے نہیں، جس حسین نو سینے تے پا کے چمے آئے ہائے 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 انہوں صحابہ کیویں چم دے ہون گے، میں بیان کی کر سکنا، میری اتنی حیثیت نہیں کہ صحابہ نے کیویں پیار کیتا ہے، صحابہ نے حضور دی آل نل کس طرح پیار کیتا ہے اور آل نے صحابہ نل کس طرح پیار کیتا ہے۔ یہ عام فہم بات نہیں، لڑائی جھگڑے مار دھاڑ مولوی پتہ نہیں کتھوں لئی ہوندے نے، انج کرو جی انج کرو ایسے ہو جائے گا، ایسے کیسے ہوگا؟ جب تک حضور کی آل سے محبت نہ ہوئی، جب تک حضور کے ماننے والوں سے محبت نہ ہوئی، کوئی عمل کار کا ثابت نہیں ہوگا۔ کسی مولوی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں جنت کا کہ مولوی مسیحے بہ کے آ کے اللہ کر بھی مسیحے دے جو جنت کا سرٹیفکیٹ لے جاؤ، کسی کو نہیں، نہ کسی پیر کو سرٹیفکیٹ ہے، دعوے نہ پیا، میں انی عقیدت نہیں رکھتا، کسی پیر کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تو آ کے لاکھ روپیہ آستانے دے اللہ تو جنت کا سرٹیفکیٹ لائے نہیں، اللہ یہ اللہ دی مرضی ہے، پر دے گا انہوں جہاں حضور نال پیار کرنے والا ہو۔ بہرحال مسلمان جس لئے حجر اسود دے سامنے جناب عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کدی نہ چوندا تو نہ نفع دینا نہ نقصان دینا ہے، تو پتھر نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا، میں کدی نہ چوندا جی حضور دے نہ چومے اندا، کول قریب ہی مولا کائنات کھلوتے ہوئے نے، کون بولو؟ مولا ہے، مولا کل، مولا کائنات مسلمان بھائیوں کھلوتے ہوئے نہیں، مولا کل کھلوتے ہوئے نہیں، برادر مصطفیٰ کھلوتے ہوئے نہیں، سرتاج سیدۃ النساء کھلوتے ہوئے نہیں، حسین دا بابا کھلوتا ہویا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ جناب فاروق اعظم نو کہنے لگے جناب تسی تھوڑا جہا میرے وال فرمایا تسی پیارے عمر میرے وال تھوڑا جہا غور کرو نا ذرا، میں دسنا تانوں یہ پتھر نفع بھی دیندا ہے نقصان بھی دیندا ہے، تے نال آکھے جے تسی قرآن پاک سمجھدا نہ ہوندے تے میں گل کدی نہیں سی کرنی، تو اس واسطے یہ پتھر نفع بھی دیندا ہے نقصان۔ جناب عمر فاروق فرمایا پیارے علی اے دا جواز کوئی قرآن وچ بھی ہے؟ لے ہن مسئلہ حل ہون لگا ہے۔ عمر فاروق نے پوچھیا کیوں پوچھیا ہے بھئی اے پتھر جڑا ہے فائدہ دیندا ہے دا کوئی جواب قرآن وچ بھی ہے؟ ساڑھے واسطے فاروق اعظم نے آسانی پیدا کر دیتی کہ لوگوں پوچھ لو وہ پاویں علی نو، آئے ہے پاویں علی المرتضیٰ نو پوچھ لو وہ پتھر بھی بعض پتھر بھی نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہیں تے مسئلہ اتھے مک جاندہ۔ فرمایا نہیں قرآن وچوں کھاؤ تاکہ پتہ سی کہ آنے والے لوگوں دے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ وہ تاں پتھر چمنے تو حجر اسود کی چل کے پھر بیان فرمائے ہاں پیارے عمر فاروق تو یاد کرو ویلا جلا بات نو یاد کرو جدو خال کے کہنا پورا لمین نے فرمائے اے ماں زاغ دے کاجل والے محبوبہ او ویلا یاد کر، اے وطوہا دے چہرے والے محبوبہ او وقت یاد کر جدو خال کے کائنات نے آدم کی تخلیق فرمائی، پھر آدم دے جسم دے وچوں دی اولاد کڈی، عالم ارواح دے اندر وہ دی اولاد نکال جناب آدم دے جسم دے وچوں اولاد آدم نو نکالیا گیا، پھر خالق کائنات نے فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، او کیا میں تہاڈا خدا نہیں؟ سارے بولے کالو بلا، تو ساڈا رب ہے حکم الحاکمین ہے، ساڈا رب ہے اسی ایمان رکھنے ہیں۔ تو جناب مولا کائنات نے فرمایا پھر کی ہویا پیارے فاروق اعظم جی پیارے علی فرمایا ہویا کی پھر میں دسنا جس وقت وہ ساری قوم عالم ارواح دے اندر بہت شکریہ عالم ارواح دے اندر جس وقت خالق کائنات وہ جدو سارے منیا بلا کالو بلا آکھیا پھر اس بات کو تحریر کر لیا گیا، تحریر لکھ لے گئی، میں ذمہ دار آدمی ہیں میں خوندہ مجاز ہوں، تحریر لکھ کے اللہ نے پھر اس پتھر نو بلایا، آج وہ حجر اسود نے پتھر بلا کے وہ تحریر حجر اسود نے حوالے کر دیتی، وہ تحریر حجر اسود نے حوالے ہو گئی۔ اس تو بعد فرمایا جیڑا پھر اس اقرار تے
قائم رہا جنہیں اللہ نو منیا وحدہ لا شریک منیا اس اقرار دے اتے کار بند رہا قائم رہا پھر ہوئے گا کہ قیامت والے دن اے پتھر اس بندے دی گواہی دے لے اور سمجھ آ رہی ہے بات دی بولو تو صحیح اللہ اپنی ربوبیت الوہیت و سمدیت دے اقرار دا اقرار نامہ پتھر دے حوالے کرے ہائے 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 نہیں سمجھ سکے نہیں سمجھ ہون ذرا دھیان کرنا ضمناً بات آ گئی ہے میں پہلی باری کر لوں گا زندگی دے اندر پہلی باری کر لوں گا دھیان کرنا اللہ دی احکام حاکمیت وحدانیت و سمدیت الوہیت ربوبیت کا اقرار بندہ کرے اللہ او تحریر لکھ کے پتھر دے حوالے کرے جڑا پتھر جنتی ہے اور او پتھر جدے کول او تحریر ہوئے گی او فائدہ دے گا ہون جد کول اللہ دی امانت ہوئے پتھر کول ہائے ہائے جد کول اللہ دی امانت جس پتھر کول اللہ دی امانت کاغذ ہوئے او پتھر کیا بہت بڑا جملہ ظاہرہ کریں جس پتھر کول اللہ دی امانت کاغذ ہوئے او قیامت والے دن مشکل کشا بنے گا گواہی دے لے گا تے جڑے صدیق اکبر نو اللہ نے اپنا یار بطور امانت دے دیتا ہے ہاں 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 سبحان اللہ ہون پھر گل دا جواب دینا میں رپیٹ کر لگا جد کول تحریر اللہ دی ہوئے پتھر کول وہ تے مشکل کشائی کردہ ہے تے جڑے صدیق نو جب نے ہجرت دی راہ سارا یار ہی بطورے مان دے چھڑیا ہوئے تے پھر جس علی نو نبی آبا مانتا دین آئے ہائے وہ بھی شان دا پھر کون اندازہ کر سکتا ہے تو جس وقت مولا کائنات نے ساری گل سنائی کہ پیارے عمر اس طریقے نل حجر اسود نفع نقصان دے سکتا ہے اور جنہیں اس اقرار تے کام قائم نہ رہا وہ دے خلاف گواہی دے گا جڑا قائم رہا وہ دے حق چ گواہی دے گا وہ دے حق اندر گواہی دے گا تے اجے سمجھ نہیں آئی جناب عمر فاروق مسئلہ سمجھ پتا کی اندے نے واہ علی تیریاں پشتاں دے اندر علم دے خزانے رکھے ہوئے نے جناب فاروق اعظم نے فرمایا علی تیر تو صدقے جائیے تیریاں پشتان دے اندر تیریاں نسلان دے اندر علم دے خزانے رکھے ہوئے نے بہرحال مسلمان بھائیو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حجر اسود چومدے نے حضور دی وجہ تو جتھے ہون دھیان کرنا ہے انصاف نہ جواب دینا اگر کسی اہل سنت علاوہ کسی اور مذہب دا بندہ بھی بیٹھا ہے تو وہ دعوت میری گل دا جواب دے جس پتھر نو نبی 2-4 باری چومن انہوں عمر فاروق چوم دے نے انہوں اے غرض نہیں یہ پتھر ہے ہائے 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 نہیں دھیان کیتا انہوں اے غرض نہیں پہ نفع نقصان دیندہ ہے کہ نہیں کی سمجھو گیا یار انہوں نے اے غرض نہیں پہ پتھر نفع نقصان دیندہ یہ نہیں اے پتھر ہے نہیں اے غرض اے وے کہ انہوں میرے محبوب نے چومے غرض اے وے کہ دیتے حضور دے ہونٹ لگے دے انہوں نے غرض نہیں کہ پتھر ہے نفع دے سکتا ہے کہ نہیں نقصان دے سکتا نہیں کسے بات کوئی گل نہیں آخر میرے یاد دے ہونٹ تے جتھے نبی اپنے ہونٹ لاوے ان عمر چومدہ ہے تے جتھے نبی آپ لیتے ہوئے مدینے مسیح چوم لے زور سے بولیے سبحان اللہ نہ وکھا سکاں تے چور چوری کرے ہاتھ کٹو خطیب منبر تے چڑھ کے جھوٹ بولے زبان کٹو جناب فاروق اعظم نے حجر اسود کیوں چومیا فرمایا تینوں کدی نہ چومدا جے میرے محبوب نہ چومیا ہوندا تے جتھے ایویں چند سیکنڈ نبی لب لاوے تے انہوں عمر فاروق پر کا صحابی چومدا ہے پیا تے جتھے اج بھی نبی پاک دا جسم اطہر ہوے سانو اے غرض نہیں پہ مدینے چے پتھر نے اے ٹائل لگی اے پتھر ہے اے جناب کولر پائے نے اے جناب پر کلی نہیں
سانو یہ گل سانو پتہ ہے یہ اس تھان دا کلین ہے جتھے میرا نبی آرام فرما رہا اسی تے صرف اس واسطے چمنے ہیں اسی تے امام الانبیاء دی وجہ نال مسل چونکہ پھر اگے مدینہ شریف دے موضوعات ہوتے پھر بعد تفصیل نال کر لواں گے سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے مل کے پڑھ لو گے بابا سے بلند مل کے پڑھ لو سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے سانو کیڑا نائے سانو کیڑا کعبہ سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں ساڈا کعبہ یار دی گلیاں ساڈا کعبہ یار دیاں کوئی بندہ خاموش نہ رہے ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں ساڈا کعبہ بد نصیب آدمی نہ پڑھے تو دا منہ پھڑ کے تھلے کر دے اگر بد نصیبہ بیٹھا مسیح نبی دی نات بھی نہیں پڑھدا تے پھر تے تیرا مسیح تے آن دا فائدہ پہ نہیں پھر تے کوئی فائدہ جے نبی بعد دی نات بھی نہ پڑھ سکیا تے پھر تے زندہ رہن دا کوئی فائدہ نہیں ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں یار دیاں گلیاں ساڈا کعبہ یار سانو کیڑا کعبہ دسنا ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں ساڈا کعبہ او یار دیاں گلیاں چنگیاں نے عرش بری کولوں چنگیاں نے عرش بری کولوں مدنی دلدار دیاں گلیاں مدنی دل گلیاں مدنی دلدار دیاں گلیاں مدنی دل بہرحال مسلمان بھائیو اللہ اکبر یمن دے کچھ لوگ آئے سرکار دے کل میرے آقا تشریف فرما لے اکھیت مازاق دے کاجل والے محبوبہ سونے سانو کچھ اپنی پیاری پیاری زبان وچوں سونے اپنی پیاری زبان جو فضیلت کعبہ سناؤ اللہ سرکار نے فرمایا ہاں کیا سناؤ گے فرمایا ہاں کیوں نہیں حضور سناؤ سرکار لب گشا ہوئے اللہ اکبر حضور تبسم فرمایا گفتگو فرمائی نہیں دھیان کیتا حضور نے گفتگو فرمائی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں کدی ایک منٹ واسطے تصور تخیل دی وادی میں ذرا چلو سارا علم تے ہر شاہ کٹ کے ذہن چو ایک باری ذرا چلو نا بارگاہ مصطفی دے اندر ذرا اے تھوڑا جہا شکریہ تھوڑا جہا اے ذرا ایسا ایمان تو سارے ایمان والے بیٹھے ایک سیکنڈ لمحے واسطے چلو ذرا سوچو کہ حضور دے لب کیسے ہونا میرے نبی دے ہونٹ کیسے ہون گے ہائے 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 حضرت صفیہ حضور دی پپی آندی جدو میرا لال دنیا تے آیا
تے حضور دے ہونٹاں دے سم اس کس قدر فرمائیں گلاب سامنے کرو تے گلاب شرما جائے. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، اے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لا سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لا، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں. امام الانبیاء گفتگو فرمائی مسلمان بھائیو، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں آ گئی، جے عشق رسول نہیں تے تیری نمازہ رب نے کی کر دی؟ رب نماز دا محتاج ہے؟ بولو، کوئی سلوار اچھی کرے تھلے کرے رب نو دا کی فائدہ نقصان ہے؟ نہیں، صحیح گل صحیح بات ہے، صحیح گل کرنا پہ رب نو کی نفع نقصان ہے؟ وہ نفع نقصان تو پاک ہے، وہ آپ خالق اکبر ہے. یہ کوئی آکھے جی میری نماز دا رب نو فائدہ کی فائدہ ہے؟ نہیں، وہ آندہ ہے میں تے صرف اتنا ویکھنا ہے جن نے میرا پتہ تانوں دسے تسی انہوں کیویں مان دے. کسے مولوی تے پیو تے نہیں نا دسیا بھی اسی ابا جی نے رب ویکھیا سی انہاں سانوں دسیا ہے، جے دادے انہاں رب ویکھیا سی حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تے انہاں آکھیا جی رب ہے جے کسے مولوی دسیا نہیں، نت میرے آقا دسیا رائے تو ربی فی احسن صورت ہے. ہائے ہائے ہائے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں آ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں آ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. ایتھے بات ہمیں اڑ گئی مکمل کر لیں تو پھر میں روایت پوری سنا دینا. ہائے ہائے ہائے. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، یوں لب کشا ہوئے. جتر نبی دے منہ چوں گل نکلی پھول بکھر گئے گلستان بن گئے، گلستان بن گئے. اللہ اکبر. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا، جتھے جتھے پھول بکھرے تھے وہ سب میرے نبی دے مسکراؤں نال ہے. میرا دعویٰ ہے کائنات دا ہر پھول جدے چو خوشبو ہوئی وہ میرے مصطفیٰ دے مسکراؤں دی خوشبو ہوئی. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دی. جتھے نبی پاک ہسے صحابہ بھی نال مسکرائے، جتھے حضور روئے صحابہ بھی روئے. ہائے ہائے. بہرحال مسلمانوں میرے آقا کریم نے فرمایا لوگو آؤ میں دسنا فضیلت کعبہ شریف دی. جڑا کعبے دا طواف کرے بنیت حج کی ہوندہ ہے؟ فرمایا جس لئے کعبے دا طواف کر کے مکمل فارغ ہوندہ ہے پھر سعی کردہ ہے، حج دے سارے ارکان پورے کردہ ہے. امام الانبیاء نے فرمایا او میرے صحابہ او مسئلہ پوچھن والے ہو، او بندہ پھر اس طرح گناہوں تو پاک ہو جاندہ ہے کہ ہونے ماں نے جنم دیتا ہوئے. میں بہت بڑی بات کر لگا مسلمان بھائیو، بہت بڑی بات پیش کر لگا. کعبے دا طواف کرے
काबे दा तवाफ करे ते क्यों दे पियो दे गुनाह माफ हो जाते हैं, उहदियां सारियां खतावां माफ हो जांदियां ने। काबे दा तवाफ करने वाला होवे उहदियां खतावां माफ होंदियां ने। जिवें हुणे मां दे पेट चों जन्म लिया होया है, जिहड़ा काबे दा तवाफ करे ओह ते बख्शिया जांदा है ते जिन्हें काबे दे काबे नूं वेखिया होवे, हाय हाय जिन्हें इमामुल अंबिया उते तवाफ ते 2 घंटे च मुकम्मल हो जाता है, साई ते 2-2.5 घंटे लगते हैं। मुसलमान भाइयों तवाफ भी हो गया तो साई भी मुकम्मल हो गई। जेड़ा 2-2.5 घंटे काबे की तालीम करे या काबे का तवाफ करे, हाय हाय काबे का तवाफ करे, सफा मरवा ते दौड़े, उहदे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मुसलमान भाइयों जेड़े सहाबा ने जाना कुर्बान कर दित्तियां, हाय हाय इतने 2-2.5 घंटे का अमल किया होवे उत्थे ते गुनाह नहीं रहिंदा। मुसलमान भाइयों फिर जिन्हां सहाबा ने जाना कुर्बान काबे दे काबे तो कीतियां होण, उन्हां दी शान दा कौन अंदाजा कर सकता है। फिर मेरे आका करीम ने फरमाया ओ लोगों जिहड़ा बंदा मैदान इरफात विच जांदा है उच्ची उच्ची सदावां दिंदा, या अल्लाह मैनूं माफ़ी दे दे, या अल्लाह मैनूं माफ़ी, या अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा मैनूं माफ़ी दे दे। सरकार फरमाया बाद जो आवाज़ा लो बुलंद करदा है रोंदा है उच्ची उच्ची, अल्लाह खाल के कायनात फरिश्ते नूं आंदा, फरिश्ते देखो मेरा बंदा किस कदर मेरे वाल मेरे तो खौफ नाल रोंदा है पिया। हुण फरिश्ते देखो ये मैं तुरियां दे ना बनाई मौदू आखे सी काला इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानना तुसीं नहीं जानते। देखो फरिश्ते हुजूर फरमाया जो बंदा रोंदा है अल्लाह उहदे सारे गुनाह माफ कर देंदा है। और हदीस सुन लो, जो बंदा जस्तजू इतने बैठे आप कितने लोग मस्जिद गरीब अमीर सब बैठे, पैसे वाले भी नहीं पैसे वाले भी ठीक है। हूँ जो बंदा साहिब इस्तात नहीं इतने रोंदा है कहता या अल्लाह मैनूं काबा विखा, ए रब्बुल आलमीन काबा वेखना चाहना, मैं काबतुल्लाह रब आंदा गया फरिश्ते वेखो इस मेरे बंदे वाल। सरकार फरमाया फिर हुंदा कि वो काबे दे दीदार दा शौक रख के अखां च आंसू बहांदा है। जदों आंसू होंदे रब आंदा है देखो फरिश्ते हो ये मेरा बंदा मेरे घर नूं वेखण दा कितना शौक रखदा है, कितना शौक रखता है। रब आंदा है फरिश्ते तुसी गवाह बन जाओ ये मेरे घर नूं वेखण दा शौक रखता है, इहदे सदके विच इहदे सारे गुनाह माफ कर दिते ने, इहदे ऐबां ते मैं पर्दा पा दिता है। ओए अजे वेखिया नहीं एवें नीयत की आंसू आ गए, मालूम आया आंसुआं दी बड़ी शान है। जेड़े वेखिया नहीं जुस्तजू की वेखण दी रब आंदा इहदे गुनाह बख्श दिते, इन्हें काबे नूं जफ्फियां पाइयां होण। इजाजत होवे तो मौजू एक इशारा कर लीए, जिन्हें काबे दा तवाफ कीता होवे वो जदों वापस आउंदा है तो वो पड़ोसियों वास्ते दुआ करता है, ओहदे पड़ोसी बख्शे जाते हैं। मैं विखाना जो बंदा हज करके फारग होंदा है ओहदे सदके नाल 300 बंदा बख्शिया जाता है। कितना बोलो 300 बंदा जेड़ा काबे दा तवाफ करे। जुमला जे सुन के सही सही दाद मिले तो फिर है, जे ना मिले फिर मायूस होवांगे। पहले सुन लो, जेड़ा काबे दा तवाफ करे ओहदे सदके नाल पड़ोसी भी बख्शे जान, ओनू अल्लाह हक देंदा शफात करन दा दुआ करन दा। जेड़ा काबे दा तवाफ करे ओहदा ये मकाम है ते जेड़ा काबे दे विच जम्मिया होवे। हाय हाय हुण जेड़ा काबे दा तवाफ करे काबे दी ताज़ीम करे ओ वापस होंदा दुआ करदा है, आंडियां गुआंडियां गुनाहगारां दे गुनाह माफ। ते जे काबे नूं वेखण वाला ओदी दुआ नहीं कबूल हुंदी है ते जेड़ा काबे दा भी काबा होवे। हाय हाय हाय
جدوں میرے نبی نے دعا کی تھی مولا اے بھی میرا ہے بھی میرا ہے بھی یا اللہ انہوں بھی بخش دے انہوں بھی بخش دے انہوں بھی بخش دے رب آگے یا سونے جویں آنا ہے اس طرح ہی کر لواں گے صرف اتنی گل ہے سونے تیرے نال پیار کرنا والا ہو ہائے 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 تیرے نال محبت کرنا والا ہوئے اچھا اتھے اس بات کو اتھے چھوڑ کے ضمن بات ایک اور پیش حسن بصری آنے نہیں جدو بندہ کعبۃ اللہ حج واسطے جاندہ ہے تے جڑے اونٹھاں تے ہوندے نے بندے فرشتے انہاں سلام کر دے جڑے خچراں تے ہوندے نے خچروں تے ہوندے سن خچراں تے ہوندے نے فرشتے انہاں نال ہاتھ ملاندے نے میں خونہ دے راوی کون ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آندھن پہ وہ اونٹھاں والے نال سلام تے خچراں والے نال مسافہ تے جڑے پیدل ہوندے نے مسئلہ سمجھنا پھر میں جواب دینا گل سن کے جڑے پیدل ہوندے نے انہاں نوں فرشتے جپیاں پاؤندے نے معانکے کردے نے معانکہ بمانی جپی گلے ملنا معانکہ عربی دا لفظ ہے معانکہ جپی پاؤنا ہون جیڑا اونٹ تے بیٹھا ہے انہوں فرشتے سلام کر دے نے ہائے 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 انہوں سلام کر دے نے تے دس دے نہیں جنہل ہاتھ ملاؤں دے نے مسافہ ہو گیا دس دے انہوں بھی نہیں جنہل جپی پاؤں دے نے جسم نال جسم مس ہویا ہے دس دے انہوں بھی نہیں میں کیا کوئی ہے جنہا سے روایت نو غلط ثابت کر دے وہ سلام کر دے تے دس دا نہیں سلام کر دے چونکہ وہ ویکھن والے دی طاقت نہیں مسافہ کر دے وے دس دا انہوں بھی نہیں جب بھی پہندا ہے دس دا انہوں صرف یہ نہیں کر لے میں نبی تے جدو صلاۃ و سلام پڑھی دے نبی محفل میں آ جاندہ ہے صرف یہ نہیں کر لے گناہ گار نظر نہیں ہوندہ یہ تھا یا رسول اللہ سبحان اللہ یا غوث اعظم ہے توجہ حضرات ذرا کہو نا زور نا سبحان اللہ اے گل سنو یہ ایکو بندے دا نعرہ ہے اللہ دی قسم اور کئی مولویاں مروائے نعرے اپنے نام سنیوں کے بعد میں کہا نہیں وہ کافیہ نہیں پورا ہوندہ ردیف کافیہ ڈالتا ہی نہیں ہونا کوئی آخر سنیوں کے بعد کاری افضال رلتا ہے کافیہ نہیں رلنا ہی نہیں تیری شاید رلدی نہیں انہوں ہمیں لڑائی ہونا پڑھ پڑھ کے سنیوں کے بعد سے شبیر سے یہ تو کل رلتا ہے نا اگر کہیں اور بہرحال میرا دماغ نہیں خراب ہے میں بڑا سمجھدار آدمی ہے زور نہ کھوزا سبحان اللہ میں تے اس خطیب علیہ السلام نے منوا لیا باقی تے مولوی سے ہی کوئی نہیں چاہتا ہائے ہائے لیکن وہ فرماؤندے ہیں تھے پسی فرماؤندے ہیں تو میں یہی آندے نہیں میں شاگرد ہیں تے آپ بڑے بڑے آدمی نے اے مسیحتے آندے ہیں میں تے اعزازی طور تے میرے کو نہ کوئی سکھیا ہے تے ان یہ اعزاز ہے اعزازی طور تے آندے ہیں لیکن آندے ہیں میرے کو دعاواں لیں دیں اور یہ ایک شخص ہے پورے پاکستان جس کو کہا تھا کہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے کوئی بندہ ہے پروان کیوں پروانیاں ٹھیک ہے گل ایک کوئی بندہ یہ گواہ نہ اس مسیح دینے دے سامنے نہیں گلہ تھا بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے انہوں نے قبر تے کروڑا رحمت اللہ رسول فرمائے میں نہ پیا فرشتے مسافہ کرن تے دس دے نہیں یہ دے کوئی نہیں آندے نہیں جی مسافہ کر دیں تے بخاؤ جی جفی پوند موانکہ کر دیں فرشتے حاجی نال تے حضن بخاؤ جی سلام کر دیں اونٹ ڈاچی والے تے سانو بخاؤ تے میں نام کھا سکے تے معذرہ حدیث غلط ہے یہ تینوں دسن نہ یا منو نہ دسن یا اس حاجی نہ دسن تے مطلب حدیث کوئی نہیں یہی جاہلانہ بات ہے یہی سب سے بڑی جہالت ہے آکھنا جی بخاؤ جی تینوں کی وہ فرشتے حاجی جڑے لوگ حرم دی جوچ داخل ہو گئے
انہوں نے نظر نہیں آتے تو توں اتنے بہ کے نہیں جی یہ نبی ہے حضرت نہ سانو بکھاؤ تیری ویکھن والی اکھ ہی نہیں بولو تو صحیح النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یہ تو چاروں مسالک نے آکھا اولا بمانی قریب نبی جان تو قریب ہے سارے آکھے اور نہ بنے دا اپنا مزاج ایک بہرحال مسلمان چکے فضیلت کعبہ دے حوالے نال گل کرنا پیا مسلمان بھائیو کعبہ ہو جتھے لوگ چیخو پکار کر دیں ایک بندہ طواف کعبہ کیتا اللہ طواف کعبہ کر کے کعبے دے دروازے سامنے آگے کھلو گیا پتہ کی اندر یا اللہ یہ سارا حج بڑی فضیلت ہے پر حج دونوں شہواں دا نام ہے حج دے لفظ حج دو لفظ نے یہ اللہ نال مخاطب بندہ تے کعبے دے بوئے دے سامنے کھلو گیا اندر یا اللہ دونوں لفظاں دا حج ہے ایک ہا اور ایک جیم ٹھیک ہے بات پتہ کی ہے یا اللہ سادہ جا بندہ اندر یا اللہ ہا نال تیرا حکم ہے تے جیم نال میرے جرم ہے ہائے ہائے یا اللہ مہربانی اپنے حکم نال میرے جرمان معاف عاطف چوں آواز آئی بڑی سونی گل کیتی ایک باری پھر کرے نا ذرا ہائے 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 وہ رب تے موقع دیندا موقع بندیاں نو لوکاں نے دعایا سپ ہونے نے بچھو ہونے نے ناگ ہونے نے پتہ نہیں کیڑی کیسے آن کے تہاڈیاں خبریں ساڈے کول تے موئے زہر آن لگے ہائے ہائے طیبہ والے تیرے اتے مکھڑی شیخ صاحب یہ آکھے ہے تو رانا صاحب بڑے دین دے اندن پیسہ ہلسا تین منو کان چاکے تو وہ مطابقت بھی رکھ دی بات پھر آ گئی ہائے ہائے وہ تے حکم میرے خدا دا یا میرے مصطفیٰ دا اللہ دے اذن من طیبہ والے گل تیرے اتے مکھڑی ولیاں بھی ہونا اتے نبیاں ساری خدائی تیرے بوئے اتے چکنی طیبہ والے گل تیرے اتے مکڑی کہہ لو ذرا مل کے طیبہ والے گل مکڑی طیبہ والے گل جدا یقین ہے حضور دے لب ہلے تے بیڑا پار ہونا ہے وہ ضرور پڑھے اتھے تے پتھر فائدے دے رہے ہیں نبی کیوں نہیں فائدہ دے سکتا پالو ذرا طیبہ والے گل طیبہ والے گل تیرے اتے اے مازاق دے کاجل والیا جدو نفس و نفسی ہوئی بولنا جائیں مسکینہ نو طیبہ والے تیرے اتے مکھڑی نبیاں میں ہونا اتے ولیاں میں ہونا مل کے کہہ لو نبیاں میں ولیاں میں ہونا نبیاں میں ہونا اتے ولیاں میں تھوڑا جا والیم کھولو کی ہو گیا تو نبیاں میں ہونا ہاں نبیاں میں ہونا حدیث آندھی ہے بھئی حدیث نبیاں میں ہونا ولیاں میں ہونا نبیاں میں ہونا ساری خدائی تیرے بوئے اتے چھکڑی طیبہ والے گل تیرے اتے مکڑی کہہ لو میرے واسطے ایک باری طیبہ والے گل تیرے اتے مکڑی طیبہ والے گل جدو آکھیا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک
रब ने आख्या फिर सोने जेड़ा तेरा है वो ही मेरा है। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते नबियां भी होना। इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, नबियां भी होना उथे वलियां भी होना। सारी खुदाई तेरे बूवे उत्ते चुकनी तैबा। वाह वाह मेरे नबी दे वास्ते मेरी दुआ अल्लाह तुहानू मदीने ले जा रहा है। क्या ज़ौक़ है। मेरे खैर फैसलाबाद किसी मसीते इंज दा ज़ौक़ नहीं होना, क्योंकि ये बाकायदा है कि 20 साल हो गए ने, बच्चे जम के जवान हो गए। कई बच्चे के नाम मैं रखे उन्होंने तो ब्याह हो गए। अमल साहब पुत्र का मैं ना रखे मोहम्मद अवैस, जो आए तो हूँ माशाल्लाह हो ब्याह कर लगे ने। समझ आई नहीं। बहरहाल एक तरबियत होती है। या अल्लाह मेरे ये नल तेरे हुक्म जीव नल मेरे जुर्म। रब आवाज़ है फिर आखे ना जरा, या अल्लाह तो बड़ा करीम है रहीम है, तेरे बूहे तो कभी कोई खाली नहीं हो गया। या अल्लाह अपने हुक्म नाल मेरे जुर्म माफ कर दे। हातफ चौहान एक बारी फिर आख बड़ा सोहना लगा, फिर कहो जरा एक बारी फिर आखे या अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन ने हुक्म तेरा ही चलता है, जो तू चाहना वो ही होना है। पर जे तू चाहें या अल्लाह मैनू जहन्नम तो आज़ादी मिल सकती है, मेरे जुर्म माफ हो सकते हैं। हातफ च आवाज़ आई जा तेरे कल्ले दे नहीं, जिथे जाके वसेगा तेरे सज्जे 10 घर भी ते खब्बे 10 घर भी, उन्होंने भी सारे दे गुनाह माफ हो गए। ते जेड़ा हाजी दा पड़ोसी होवे ओदे जिम्मे गुनाह नहीं रहिंदा, ते जिहदे घर दे विच मेरे नबी दी कब्र होवे, हाय 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 उस आयशा सदीका दी शान दा कौन अंदाज़ा कर सकदा। जेड़े फिर नाल लेटे होण यार हैं। आखिरी बात अज दी करना, आखे बड़ियां फजीलतां ने पर अंत हिल्लुम बिहाज़ल बालद, कसम तान चुकी इस शहर में सोने तेरी जलवागरी हुई है। अगला जुम्मा फिर इस तो की फजीलत मैं ये मैं मोड़ नहीं सकता, परवाने की गल मैं मोड़ नहीं सकता, सारे नहीं मोड़ सकता, क्योंकि ये शाह साहब का पापोश बरदार है। जुम्मे तो सारी खिदमत अगे पिछे नाल हजूर इंज पानी पिया इंज कर, ये सारे ये काम करता तो इन फ्री है नारे जो मर्जी आखे। ये उत्थे बैठ मैं बाद फिर इन्हें मैं पिछले में पढ़ देते हैं वैसे पिछले जुम्मे, लेकिन अभी फिर पढ़ देता बंदा खुश हो जाए। ये जाके तो दुआ करेगा खतीबुल इस्लाम के दरबार से जनाब मैं आख्या सही तरह मेरी मोड़ी नहीं, तो गल है भी यही है मेरे नबी तो सवा साडा है ही कोई नहीं। क्यों जी लोगों के सहारे होणगे मियाँ, सानू सब कुछ बड़े बड़े लोगों ने सहारे बनाए होंगे, किसी ने वर्कर सहारे बनाए, किसी ने कुछ, सानू तो सरकार का सहारा है। इतों दिलों आवाज़ दे दिलों, क्योंकि मैनू नहीं आवाज़ तू आवाज़ सरकार को देनी, ये सरकार सुन रहे हैं मैनू खुश करने वास्ते नहीं, मैं तो तुहाडे कदमां का भी नहीं, तुहाडे जुत्तियां चुके नबी पाक दे तुसीं गुलाम हो, इस वास्ते आना पे तुहाडियां जुत्तियां लगन वाली खातर का भी मैं नहीं। नबी पाक की जुल्फ की कहा मौलविया ना डायलॉग बाजी नहीं मैं करता, तुसीं जितों चल के आउंदे सी मुस्तफा सुनने वास्ते, मैं तो तुहाडे जोड़े अपने सिर ते रखा तो फिर भी बड़ी गल, तुसीं आशिक रसूल हो। सही बात करना ये मेरी गल मेरे आका दी बार का रिकॉर्ड हो गई। हाँ जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना, ये अगे अगले जुम्मे फिर बात करा। साडा तो इमामुल अंबिया तो सिवा है भी कोई नहीं, तेरे बिन मेरे आका साडा नहीं हो गुजारा, तेरे बिन मेरे आका साडा नहीं हो, मिलके बोलो तेरे बिन मेरे आका साडा नहीं हो गुजारा, गुनाहगारां दा आका
بس تو یوں سہارا تیرے بن میرے آقا سادہ گناہگاراں دا آقا بس آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو بھی جائیاں لگیاں توڑ نبائی تیرے پلڑے چ پئیاں لگیاں توڑ نبائی تیرے پلڑے چ پئیاں مدت گزر گئی ہے سونیا مدینہ ویکھیا نو اپنی زہرا پاک دا صدقہ ہن مدینے دی مور لا مدینے دی حاضری نصیب ہو جائے سونیا بد نصیبانو مدینے دی جستجو نہیں ہوندی سونیا ساڈا اوڑنا بچھونا جاگنا سونا ایک ایک سا مدینے تو قربانی مہربانی کر آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو بھی جائیا لگیاں توڑ نبائی تیرے پلڑے چ پئیاں لگیاں توڑ تیرے پلڑے چ پئیاں وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے وچ قبر حشر دے سونیا جدوں اولاد چھڑ کے آ جائے پرا مٹی پا کے آ جان سونیا جدوں برادری چھڑ جائے کنبا قبیلہ ہزارہ من مٹی بے دردی نل پا کے آ جان زہرہ دے بابیا زہرہ دے بابا جان جنوں واسطہ سیدہ زینب پاک دیاں زاریاں دا آ جائیں سونیا قبر دے اندر اندھیر کوٹھڑی ہوئے گی تو آ جائے گا سونیا تیرے مکھ دے چانن نال میری قبر روشن ہو جائے گی عذاب تو بچ جاواں گا سونیا تیرے آن نال مشکلہ حل ہو جان گیاں وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ کرنا کرم خدا را گناہگاراں دا آقا بس ایک جان یہ کلی اینو لکھانے سے اپے منو دسو میرے آقا جوان کہڑے میں پاسے منو دسو میرے آقا جوان کہڑے میں پاسے منو دسے بس سخیا تیرا ہی دوارا منو دسے بس سخیا منو نام خدا دا کدی کرم کماو کدی ایسا مسکینہ ول پھیرا پاو کدھر روندہ ہی نہ مر جائے اے شبیر بچارا کدھر روندہ ہی نہ مر جائے اے غلام بچارا گناہگاراں دا آقا بس سب عزتاں حضور دی وجہ نال مکہ آلہ سرکار دی وجہ نال مدینہ آلہ سرکار دی وجہ نال اللہ کریم دعالی میری حاضری قبول فرمائے حضور دا سچا تے پکا غلام بنائے وما علینا الا البلاغ المبین اٹھنا ایک